إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ان آیات کریمہ کے اندر تقریباً یہ 17 یا 18 آیات کریمہ ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل واقعہ اور آپ کی جو ہے مکمل پاک دامن ہونا، آپ کی صفائی، اس کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، کہ بے شک وہ تمام گروہ جو اس واقعے کو لے کر آیا، یہ بہتان بازی جنہوں نے کی، عصبۃ منکم، اس میں سے چند جو ہیں وہ آپ کے صحابہ میں سے بھی ہیں، یعنی آپ کے گروہ میں سے بھی تھے۔ وہ چند صحابہ یعنی حضرت حسان، حضرت مصطح اور ایک عورت حمنہ بنت ابی جہش، اور جو چوتھا تھا وہ عبداللہ بن ابی منافق، وہ منافقوں کا سردار۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو تم اپنے لیے برا محسوس نہ کرو، یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے خیر زیادہ رکھی ہے، برائی کم تھی۔ لا تحسبوہ شرا لکم، نہ اس کو اپنے لیے برا محسوس کرو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس سے اللہ نے تمہارے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائی ہیں، تمہیں پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے اور کون سچا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، تم میں سے یہ آدمیوں میں سے جس آدمی نے بھی جتنا اس کے اندر حصہ لیا ہے اتنا گناہ پا لیا ہے، یعنی جو جتنی بات کو بڑھانے میں لگا رہا اتنا اس کو اس کا حصہ گناہ کا مل گیا۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور وہ بندے کہ جس نے یعنی اس کا بڑا حصہ لیا، اس معاملے کو یعنی چلانے کے لیے آگے آگے رہا اور اس معاملے کو مکمل طریقے سے چلاتا رہا، وہ عبداللہ بن ابی منافق، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ کہ جس نے اس کو مکمل طریقے سے چلاتا رہا، اس کا پورا حصہ بڑا حصہ لیا، منہم لہو عذاب عظیم، اس کے لیے جو ہے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہ اللہ نے ایک عام فطرتاً جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جس نے جتنا حصہ ڈالا اتنا اس کا یعنی گناہ بھی اس کے سر پہ آ گیا، کسی نے تھوڑا تھوڑا ڈالا تو تھوڑا تھوڑا، اور کس نے اس کو مکمل طریقے سے بھرپور انداز میں چلایا تو اس کو بھرپور انداز میں اللہ بڑا عذاب دے گا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، لولا کیوں نہ ہوئی یہ بات، یعنی جب یہ واقعہ لوگوں کی زبانوں پہ چلا تب تمہارا رد عمل یہ کیوں نہ تھا، یا لولا سمعتموہ، کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ جب تم نے سنا اس بات کو، یعنی جب یہ بات عام لوگوں میں ہونے لگی تو اس وقت یہ معاملہ کیوں نہ ہوا، یہ بات تمہارے ذہن میں کیوں نہ ہوئی کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں نیک گمان کرتے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں تو پہلے اپنے بارے میں سوچیں، ہر بندہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچے جو اس کی بیوی نیک ہے، کہ اگر وہ اس کی بیوی حضرت عائشہ کی جگہ اسی طرح ایک قافلے میں رہ جاتی تو کیا اس کی بیوی یہ برا عمل کرتی؟ اگر تو وہ آدمی جو مرد مومن ہے اور مرد عورت ہے یعنی نیک عورت ہے، اگر تو وہ دونوں خاوند بیوی یہ سوچتے ہیں کہ واقعی میں اپنے خاوند کے ساتھ غداری کر سکتی ہوں ایک مومن عورت، تو سمجھے کہ حضرت عائشہ نے بھی کیا ہے۔ اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، اپنی عزت کی حفاظت کروں گی، اللہ سے ڈرتی ہوں، تو پھر تم سے حضرت عائشہ تو کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب تم نہیں یہ عمل کر سکتے تو پھر حضرت عائشہ کے بارے میں تم نے سوچا کیسے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا، اور اصل میں یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو خالد زید انصاری کا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابی بن کعب کا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت ابو زید خالد انصاری اپنی بیوی کے پاس گئے، گھر میں اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بیوی صاحبہ مجھے ایک بات بتاؤ، بلکہ بیوی نے پوچھا کہ اے ابو خالد تم نے یہ بات سنی ہے جو میرے کانوں تک بھی پہنچی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنی ہے۔ تو بیوی سے آپ نے پوچھا کہ اچھا اگر اسی طرح عائشہ کی جگہ پہ تمہیں بالفرض رکھ لیا جائے کہ عائشہ کی جگہ تم جو ہے وہ اس قافلے میں رہ گئی اور تمہیں ایک جو ہے آدمی جو ہے بعد میں قافلے میں لے کے آتا ہے
تو ذرا تم بتاؤ تم کیا اس کے ساتھ یہ برا عمل کر لیتی؟ تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس طرح کا برا عمل کروں۔ تو حضرت ابو ذر خالد انصاری نے فرمایا کہ حضرت عائشہ تو تجھ سے 1000 گنا بہتر اور پاک ہے، پھر ان کے بارے میں ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ انہوں نے یہ عمل کر لیا، جب تیرے اندر اتنی غیرت ہے کہ تم مجھ سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی اور جو ہے اللہ سے ڈرتی ہے، غیرت کا تقاضا کرتی ہے، تو پھر حضرت عائشہ کے بارے میں ہمارا یہ سوچنا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے ساتھ بے وفائی کی یا اللہ کے ساتھ اس نے نعوذ باللہ دھوکہ کیا، تو یہ سراسر جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابی بن کعب کا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا، اور حضرت ابو ذر خالد انصاری یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کی بیوی نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے پانی مانگا کہ مجھے پانی لا کے دو، میں ایک لوٹے میں پانی لے کے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانا تھا، جب میں پانی لے کے آیا تو پانی کے اندر ایک بال تھا، میں نے وہ اپنی انگلی سے بال کو باہر نکال دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو پکڑنے کے بعد میرے سر کے اوپر اور میرے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی کہ اے ابو ذر خالد انصاری اللہ تمہیں ہمیشہ جوان رکھے۔ تو اب جو راوی ہے نا جس نے یہ روایت کی ہے ابو نحیک راوی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو 94 اور 95 سال کی عمر میں دیکھا ہے کہ ان کے نہ چہرے میں کوئی سفید بال تھا داڑھی میں اور نہ ان کے سر میں کوئی سفید بال تھا اور وہ جوان لگتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ان کو دعا لگی تھی، جو اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ جب سنا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے یہ بات، اس وقت مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں بانفسہم خیرا، جب اپنے بارے میں تم اچھا اور بہتر گمان کرتے ہو، پھر حضرت عائشہ کے بارے میں اچھا اور بہتر گمان کیوں نہ کیا؟ وقالوا ھذا افک مبین۔ اب اللہ خود بھی اس کو واضح فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے، وقالوا اور تم یہ کہتے، ھذا افک مبین کہ یہ کھلا جھوٹ ہے، اس کے اندر سچائی ہے نہیں، یہ صحیح بات ہے جو انہوں نے بنائی ہے جھوٹی۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور تم کہتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء۔ اب اللہ اس چیز کا فیصلہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ ہوا یہ معاملہ یا کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ جاءوا علیہ باربعۃ شہداء کہ یہ جنہوں نے الزام لگایا ہے یہ 4 گواہ لے کے آتے، یعنی یہ کیوں نہیں ہوا اب تک کہ 1 مہینہ گزر گیا اس معاملے کو چلتے چلتے، پورا مدینہ جو ہے اس معاملے سے پریشان ہے، تو جنہوں نے یہ الزام لگایا وہ اب تک 4 گواہ کیوں نہ پیش کر سکے، یہ اللہ فرما رہے ہیں لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء کہ کیوں نہ ہوا یہ بات کہ اب تک یہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، اب اللہ نے فیصلہ کر دیا، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، بس جب کہ اب تک یہ 4 گواہ نہیں لا سکے، يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء کہ نہیں لا سکے گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سو یہی ہے اللہ کے نزدیک جھوٹے، یعنی جو گواہ نہیں پیش کر رہے یہ اللہ نے بالکل صاف کر دیا کہ یہ اسی طرح ہی سمجھو کہ جس طرح یہ اللہ کی واقعی عدالت ہے، اور قرآن یہ اس طرح سمجھو کہ ایک لکھنے والا وہاں پہ بیٹھ کے جیسے عدالت کی کاروائی لکھتا ہے، یہ ویڈیو بناتا ہے، یہ بالکل وہی معاملہ چل رہا ہے، صرف یہ ہے کہ ترجمہ ہو رہا ہے، باقی وہ اللہ ایک مکمل ویڈیو اور پیغام دے رہے ہیں کہ اس طرح عدالت لگی، اور اللہ عدالت میں فیصلہ کر رہا ہے کہ پھر گواہ لے کے آؤ، وہ گواہ نہیں لاتے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میری عدالت میں تو یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو گواہ نہیں لے کے آ رہے یہی جھوٹے ہیں میرے نزدیک۔ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں جو گواہ پیش نہیں کر رہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اب اللہ نے تھوڑا سا مسلمانوں کو پھر جھنجھوڑا کہ یہ جو باتیں تمہارے کانوں میں پہنچی اور تم اپنی محفلوں میں چاہتے نہ چاہتے، یعنی جانے یا انجانے میں یہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے رہے، تو اللہ کو اس بات کے اوپر بھی بڑا غصہ تھا، لیکن پھر اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ آگے آ جاتی ہے، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا، ورنہ یہ جو باتیں تم کر رہے تھے نا اپنے محفلوں میں بھی اپنے گھروں میں بھی، تو میں اس کے اوپر بھی تمہیں پکڑ لیتا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر دنیا اور آخرت میں، یعنی اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دنیا اور آخرت میں مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا لمسکم فیما افضتم، تو البتہ میں پکڑ لیتا تم کو اس چیز میں جو تم اپنے گھروں میں کر رہے تھے، افضتم فیہ یعنی اپنی محفلوں میں یا اپنی جو ہے مجلسوں میں جس کا تذکرہ کرتے تھے، عذاب عظیم بڑے عذاب سے، یعنی چھوٹے موٹے سے نہیں، پھر بڑے عذاب سے میں تمہیں پکڑتا، یعنی اس حد تک مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن پھر میری رحمت سامنے آ گئی۔
استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. اور جس وقت تمہاری زبانیں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہی تھی، ملاقات مطلب ایک زبان کی بات دوسری زبان سے، دوسری زبان کی اس زبان سے، یہ قرآن کریم کا مطلب ہے. استلقونه بألسنتكم، جب تمہاری زبانیں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہی تھی، یعنی ایک دوسرے کو یہ ادھر سے باتیں وہ ادھر سے باتیں. وتقولون بأفواهكم، اور تم نے اس وقت یہ بات کیوں نہ کہی، یعنی جب یہ باتیں جو ہو رہی تھی تو تم نے یہ بات کیوں نہ کہی بأفواهكم کہ یہ ایک افواہ ہے، یہ ایک کھلم کھلا جھوٹ ہے. ما لیس لکم بہ علم، نہیں ہے تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی سچا علم، یعنی یہ صرف جھوٹ ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے. وتحسبونہ حینا، اور تم نے اس کو برا کیوں نہ سمجھا، سمجھتے کہ یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. وہو عند اللہ عظیم، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت برا ہے. یعنی تم نے اس کو برا نہیں سمجھا، اتنا تم نے اس کو معمولی سمجھا کہ یہ بس ایسے معمولی سی باتیں ہیں، کوئی اتنی اس کو اہمیت نہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس طرح کی باتیں بھی میرے نزدیک بہت بڑی، یعنی ایک گناہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں، میرے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ تھا جس کو تم معمولی سمجھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنی محفلوں میں بیٹھ کے، اور لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کے تم اس طرح کی باتیں کر کے، اور تمہیں پرواہ نہیں ہوتی، تم سمجھتے معمولی بات ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ یہ بات جو ہے نا، یہ بات حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی، یعنی اللہ کو اس کے اوپر بڑا غصہ آتا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فیما افستم دا من اگر یہ نہ صحیح کہ اللہ نے بڑا چڑھ کے صحابہ کو یہ ہے خواص کرتے ہیں آپس کی لوگوں کو بچائے. اللہ تعالی زبان کو